اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا موضوع بھی کافی لوگوں کو پریشان کن والا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ مہندی اتنے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ مہندی کے لیے آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟ مہندی تو سنت ہے، لیکن جب سنت جو ہے وہ حرام میں تبدیل ہو جائے تو ایسی سنت ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مہندی پہلی بات تو یہ ہے کہ مہندی اصل مہندی ہو۔ جب مہندی کی شرائط پہ پوری نہیں اترتی تو ہم اس کے اوپر خانم سے یا مولانا سے اس کے فقہ پوچھتے ہیں کہ ہم مہندی لگا کے یہ کر سکتے ہیں۔ بھئی وہ تو مہندی کا آپ کو بتائیں گے کہ ہاں مہندی میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ایکچوئل جو اس وقت کونس چل رہی ہیں ان میں عموماً زیادہ تر میں مہندی یوز ہی نہیں ہوتی۔ ان میں مختلف کیمیکلز ہیں جو یوز کر کے اور وہ مہندی کی طرح کا وہ کلر دیتے ہیں۔ اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مہندی کے احکام ہی نہیں آئیں گے۔ جب وہ اس میں مہندی نہیں ہے، وہ اس کا کلر ہی وہ دے رہے ہیں، تو مہندی کے اس کے احکام میں بھی مہندی کے احکام میں وہ نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر مہندی آپ لگائیں اور مہندی چھلکے کی صورت میں کوٹ ہو جائے، اور جب آپ اس کو چھڑانے کی جیسے ایک کلر آتا ہے مہندی کا وہ ایک سا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اوپر سے چھلکے کی طرح سے اترے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیئر ہے، اور جب وہ لیئر ہے تو اس میں پھر کسی بھی صورت آپ کا وضو نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چھلکا آپ کے پورے ہاتھوں سے پیروں سے نہ اتر جائے۔ اب آپ سوچیں کہ سب سے بڑا یہ معنی ہے کہ جس وقت ہم لوگ کے یہاں تو سبھی لڑکیاں لگوا رہی ہوتی ہیں، لیکن خاص طور سے دلہن کے لیے کہ جب تک وہ چھلکا کے طریقے سے نہیں ہٹے گا آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں، آپ وضو نہیں آپ کا صحیح نہ آپ کا غسل صحیح، اور جب یہ صحیح نہیں تو ظاہر ہے انسان کی آپ آگے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکی کی کیا صورتحال ہوگی۔ اسی طرح سے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں دیکھو یہ تو ناخنوں پہ لگا کے اتنا ثواب ہے، یہ ہے، دیکھیے ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن وہ مہندی کا ثواب ہے، وہ اس کیمیکل کا ثواب نہیں ہے۔ دوسرے مہندی جب ہم لگائیں تو ہم کیا اپنے ہاتھوں کا پردہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم تو مارکیٹوں میں بھی مہندی لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم باہر بھی نکل رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں بھی ہمارے کوئی اگر آئے گا تو ظاہر ہے اب ہم اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ چھپا کے بیٹھ جائیں۔ مہندی میں مین مسئلہ یہ آرائش کوئی سی بھی ہو، آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ آرائش غیر محرم کو نہیں دکھا سکتے، اور جب نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ بتائیے کہ ایک سنت جو ہے نا وہ آپ کو حرام کے اس میں آ جائے گی۔ ثواب تو دور کی بات ہے، حرام کا گناہ کتنا بڑا آ جائے گا۔ اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میری بہنیں کہیں گی کہ یہ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے، کیونکہ اگر دیکھیں گے تو سنیں گے تو پتہ چلے گا، اور پھر اس پہ شاید عمل بھی۔ لیکن یہ ایسی باتیں نہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، عموماً ہماری بہنوں کو یہ باتیں پتہ ہیں، کیونکہ مختلف کسی نہ کسی اس سے یہ باتیں آتی ہیں، لیکن بس اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم یہ باتیں سمجھیں، ان کی باریکیوں پہ عمل کریں، کیونکہ مہندی کا یہ مسئلہ ہے، آرائش کوئی بھی ہو، نیل پالش ہو، لپسٹک ہو، غیر محرم کے سامنے اگر یہ ہے تو وہ چیز حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور جب حرام کے زمرے میں آ جائے گی تو ثواب تو دور کی بات ہے، گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے یہ آپ لوگ اس کے اوپر غور کریں، اور میں ایک چھوٹی سی طالب علم ہوں، پہلے ظاہر ہے میں رجوع کرتی ہوں پوری طرح سے، پھر میں آپ لوگوں کے لیے یہ چھوٹی سی ایک نصیحت سمجھنے سے کرتی ہوں۔ اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس ضرور کریں، اگر آپ کو جو بھی ہے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں، تو
اچھا لگے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔